امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ نمبر 9، کٹ پتلی۔ کٹ پتلی اس بات کی کہانی ہے کہ لالچ اور فریب کس طرح کسی کے زوال کا باعث بنتا ہے، جبکہ ایمانداری اور صبر کامیابی کی راہ ہموار کرتے ہیں۔ اس داستان کے مرکز میں دو بہنیں تبین اور اریبہ ہیں، جن کی مختلف نوعیتوں نے انہیں متضاد راستوں پر کھڑا کیا ہے۔ تبین میں خلوص، ذہانت اور صبر کی علامت ہے، جبکہ اریبہ جوڑ توڑ، عزائم اور لالچ میں پروان چڑھتی ہے۔ ان کے درمیان ایان پکڑا جاتا ہے، جس کا پیار ان کی زندگی میں ایک اہم عنصر ثابت ہوتا ہے۔ اپنے ارد گرد چھپی سچائیوں اور چھپے احساسات سے بے خبر ایان کا دل ایمانداری اور فریب کا میدان بن جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 8، منجھلی۔ منجھلی ایک پاکستانی فیملی ڈرامہ ٹیلی ویژن سیریز ہے۔ اس ڈرامے کو سیما جاوید نے لکھا ہے، سید واجد رضا نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں فہد شیخ، شہیرہ جلیل الباسط، ختیجہ سلیم، عنبر واجد، فرحان علی آغا، اریبہ ندیم، شاہین خان، منور سعید، خالد بن شاہین، شہریار علی ملک، آغا محمد علی اور ہانیہ شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 7، شکوہ۔ بعض اوقات محبت ایک وعدے سے شروع ہوتی ہے اور خاموشی پر ختم ہوتی ہے۔ شکوہ ARY ڈیجیٹل کا ڈرامہ ہے جو محبت، دھوکہ دہی اور زندگی میں غیر متوقع موڑ کی ایک گہری کہانی کو سامنے لاتا ہے۔ اس کے دل میں ایک لڑکی ہے جو صرف پیار کرنا چاہتی ہے، اور ایک آدمی جو عزم پر یقین رکھتا ہے، لیکن قسمت اس کے دوسرے منصوبے ہیں۔ ثانیہ، جس کا کردار ماریہ ملک نے ادا کیا ہے، جو وہ صرف 22 سال کی ہے، لیکن اس کی دنیا پہلے ہی پیچیدہ ہے۔ وہ ایک امیر گھر سے آتی ہے لیکن خوش نہیں ہے، حساس اور مہربان۔ وہ بھروسہ کرنے میں جلدی کرتی ہے اور ہمیشہ کنیکشن کی تلاش میں رہتی ہے، خاص طور پر اس قسم کی جو اس نے گھر میں کبھی محسوس نہیں کیا۔ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 6، میری تنہائی۔ میری تنہائی نے خاندانی حرکیات، خود کی دریافت اور پائیدار محبت کی لچک کی جذباتی طور پر چارج شدہ کہانی بنائی ہے۔ ایک ایسی دنیا میں جو دل ٹوٹنے اور دھوکہ دہی کی بازگشت سے گھری ہوئی ہے، اصرار اور خام جذبات کی تہوں کے درمیان ہر وہی مریم اور خضر کو شفا یابی کے قریب لاتی ہے یا کسی سچائی کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو شازیہ عطا نے لکھا ہے، میر سکندر نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور مومنہ درید پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں آذان سمیع خان، کبریٰ خان، سید جبران، آرمینہ رانا خان اور امیمہ سلیم شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 5، ہجر۔ ہجر عزائم، قربانی اور خاندانی بندھنوں کو دوبارہ دریافت کرنے کی کہانی کی پیروی کرتا ہے۔ یہ ڈرامہ سبوہی کے سفر کی پیروی کرتا ہے، جو کہ ڈاکٹر بننے کے لیے سماجی دباؤ اور خاندانی دھچکوں کو برداشت کرتی ہے۔ تاہم جیسا کہ اس کا مطالبہ کریئر اسے قریبی تعلقات سے دور کرتا ہے، ایک غیر متوقع ذریعہ سے دھوکہ اسے اپنے انتخاب کا سامنا کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ اس ڈرامے کو زنجبیل عاصم شاہ نے لکھا ہے، سید احمد کامران نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے، مومل پروڈکشنز اور MD پروڈکشنز نے اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں عمران عباس، ہنا الطاف، وشیمہ فاطمہ، شبیر جان اور ہارون شاہد شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو ہم ٹی وی پر نشر کیا گیا۔ نمبر 4، دستک۔ دستک محبت، ہمت اور نامعلوم کے دروازے کھولنے کی ہمت کے تبدیلی کے اثرات کی کہانی ہے۔ یہ ایک ہچکچاہٹ والی دستک کے ساتھ شروع ہوتی ہے جو سب کچھ بدل دیتی ہے۔
ایک غیر معمولی سفر کا مرحلہ طے کرتی ہے، ایک ایسی دنیا میں جہاں چیلنجز لامتناہی ہیں۔ یہ ایک لمحہ دو اجنبیوں کی زندگیوں کو جوڑتا ہے۔ ہر ایک اپنی اپنی جدوجہد سے لڑ رہا ہے اور اپنے ماضی کا وزن اٹھا رہا ہے۔ جب وہ سماجی دباؤ کا سامنا کرتے ہیں، چھپی ہوئی سچائیوں سے پردہ اٹھاتے ہیں اور قربانیاں دیتے ہیں، دستک امید اور لچک کی علامت بن جاتی ہے۔ ہر قدم آگے بڑھنے کے ساتھ دستک ایک گہرا سوال پوچھتی ہے، کیا کوئی فیصلہ واقعی زندگی بھر کا راستہ بدل سکتا ہے؟ اس ڈرامے کو ARY ڈیجیٹل پر نشر کیا گیا۔ نمبر 3، من مست ملنگ۔ من مست ملنگ ایک محبت کی کہانی ہے جو دو خاندانوں کے سفر کا پتہ دیتی ہے، جو ایک بار اپنے بچوں کی انگیجمنٹ کی وجہ سے ایک دوسرے کے قریب ہو جاتے ہیں اور ایک ہی واقعے کی وجہ سے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں۔ جیسے جیسے کہانی سامنے آتی ہے، کبیر اور ریا، سابق منگیتر جو دشمن بن گئے تھے، قریب ہونے لگتے ہیں اور آخر کار محبت میں پڑ جاتے ہیں۔ ان کی محبت کی کہانی کو اپنے جھگڑے والے خاندانوں کو متحد کرنے کے چیلنج کا سامنا ہے، کیونکہ وہ اپنی محبت کو تمام مشکلات کے خلاف کامیاب بنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس ڈرامے کو عبداللہ قادوانی اور اسد قریشی نے پروڈیوس کیا ہے۔ علی فیضان نے اسے ڈائریکٹ کیا ہے اور نورہ مختوم نے اس ڈرامے کو لکھا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 2، نہ تم جانو نہ ہم۔ نہ تم جانو نہ ہم محبت، تقدیر اور مشکل انتخاب کی کہانی ہے جو زندگی ہمارے راستے پر ڈالتی ہے۔ اس کے دل میں ایک نوجوان عورت ہے جو اپنے دل کی پیروی کرنے کا انتخاب کرتی ہے، ایسی چیز جو خوبصورت لگتی ہے لیکن جلد ہی قربانی، الجھن اور دل کے ٹوٹنے سے بھرے سفر میں بدل جاتی ہے۔ یہ پلوٹ اس بات پر روشنی ڈالتا ہے کہ کس طرح ایک فیصلہ زندگی کے پورے دھارے کو بدل سکتا ہے۔ کیا اس کی محبت کی کہانی اس کے بعد کبھی خوشی سے ملے گی یا تقدیر کے کوئی اور منصوبے ہوں گے؟ جیسے جیسے ہر واقعہ سامنے آتا ہے، سامعین اس کے جذبات، جدوجہد اور امیدوں کو محسوس کرتے ہوئے اس کی دنیا کی گہرائیوں میں کھینچے جاتے ہیں۔ یہ آپ کی ایوریج محبت کی کہانی نہیں ہے، یہ عزم، وفاداری اور جب مشکل پیش آ جائے تو کسی کے ساتھ کھڑے ہونے کی طاقت کے بارے میں ہے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں ہنا طارق، حسن خان، رابعہ رضوان، خالد بن شاہین، حماد فاروقی اور عائشہ گل شامل ہیں۔ اس ڈرامے کو گرین انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ نمبر 1، بہکاوے۔ ایک ایسی دنیا میں جہاں خواہشات صحیح اور غلط کے درمیان خطوط کو دھندلا کر دیتی ہیں، ایک آدمی کی خوشی کی جستجو ناقابل واپس نتائج کا سلسلہ ختم کر دیتی ہے۔ زبیر ایک بڑی عمر کا آدمی جو انا اور استحقاق کی وجہ سے سخت ہے، اپنے گھر والوں پر آہنی ہاتھ سے حکومت کرتا ہے۔ اس کی بیوی زینت خاموشی سے اپنی ناانصافیوں کا بوجھ اٹھاتی ہے، نہ صرف اس کی سرد مہری بلکہ اپنی ماں اور بہن کے ظلم کو بھی برداشت کرتی ہے۔ اپنی غیر متزلزل محبت اور عقیدت کے باوجود زینت کو بدلے میں درد کے سوا کچھ نہیں ملتا، لیکن سب کچھ اس وقت بدلنا شروع ہو جاتا ہے جب زبیر کا سامنا ستارہ سے ہوتا ہے، جو ایک نوجوان دلکش عورت ہے جس کی توجہ اس کے اندر ایک خطرناک چنگاری کو بھڑکاتی ہے۔ خود غرضی کی خواہشات سے متاثر ہو کر زبیر ایک ایسا فیصلہ کرتا ہے جس کا اثر اس کے قابو سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس ڈرامے کو جیو انٹرٹینمنٹ پر نشر کیا گیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔